السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں آج عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے عید الاضحیٰ پر اپنے پیغامات میں قوم پر زور دیا ہے کہ وہ قربانی کے جذبے کو فروغ دے اور ضرورت مند لوگوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ میں قابض فوج نے آج ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ایک نوجوان کو شہید کر دیا۔ جمہوریہ چیک نے ایک سکھ علیحدگی پسند رہنما کے قتل کی سازش میں ملوث بھارتی شہری کو امریکہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ پر بہیمانہ فضائی حملوں میں نصف سے زیادہ عمارتوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اور آج ٹروبا میں T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں نیوزی لینڈ کا مقابلہ پاپوا نیو گنی سے ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں آج عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ دن کا آغاز مساجد میں امت مسلمہ کی بہتری اور پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کی خصوصی دعاؤں کے ساتھ ہوا۔ تمام شہروں، قصبوں اور دیہات میں مساجد، عیدگاہوں اور کھلے مقامات پر عید کے اجتماعات ہوئے۔ علماء کرام نے عید کے خطبات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کے فلسفے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ لوگ سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے تینوں روز آلائشوں کو ٹھکانے لگانے اور صفائی ستھرائی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے عید الاضحیٰ پر اپنے الگ الگ پیغامات میں قوم پر زور دیا ہے کہ وہ اس موقع پر بھائی چارے، قربانی، ایثار کی اقدار پر عمل پیرا ہونے کے اپنے عزم کا اعادہ کرے۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں عید الاضحیٰ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے لوگوں پر زور دیا کہ وہ اپنے گرد و نواح میں خصوصاً ان لوگوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کریں جو مالی مشکلات کے باعث عید کی خوشیاں نہیں منا سکتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ دن لوگوں کے درمیان اخوت اور باہمی محبت کے فروغ اور معاشرے کے غریب اور پسماندہ طبقے کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عید کے موقع پر ہمیں اپنے فلسطینی اور کشمیری بھائی بہنوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے جو قابض افواج کے ظلم و ستم کے باوجود حق خود ارادیت کے حصول کی اپنی منصفانہ جد و جہد کے لیے مستقل مزاجی کے ساتھ کوشاں ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے عید کی نماز نواب شاہ میں ادا کی اور ملک کی سلامتی، یکجہتی اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ صدر نماز کے بعد وہاں پر موجود لوگوں سے عید بھی ملے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج ماڈل ٹاؤن لاہور میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ وہ نماز کے بعد لوگوں سے عید بھی ملے۔ اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے غریب اور ضرورت مند افراد کے ساتھ عید کی خوشیاں بانٹنے کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے عید کے موقع پر اپنے تہنیتی پیغام میں پاکستانی قوم اور مسلم امہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ کا دن ہمیں قربانی، خلوص اور اطاعت کے لازوال جذبے کی یاد دلاتا ہے۔ وزیر اطلاعات نے ملک اور پوری دنیا میں امن و استحکام کے لیے دعا بھی کی۔ حکومت نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ جہازوں سے پرندوں کے ٹکراؤ کے خطرے سے بچنے کے لیے قربانی کے جانوروں کی آلائشوں اور باقیات کو مختص مقامات پر بحفاظت تلف کرنے کا عمل یقینی بنائیں۔ اس حوالے سے جاری کیے گئے پیغام میں عوام سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ قربانی کے جانوروں کی آلائشوں اور باقیات کو ہوائی اڈوں کے گرد و نواح کے علاقوں میں پھینکنے سے گریز کریں جو پرندوں کے اکٹھا ہونے اور ان کے جہازوں سے ٹکراؤ اور حادثے کا باعث بنتے ہیں۔ پیغام میں لوگوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ صفائی اور ذمہ داری کے ساتھ عید الاضحیٰ منائیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا ہے کہ کراچی میں کرائے کے گھروں میں رہنے والوں کو شمسی توانائی کے پینلز مفت دیے جائیں گے۔ انہوں نے کراچی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طلباء کو خود انحصار بنانے کے لیے مفت لیپ ٹاپ بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر خان نے آج لاہور میں SOS ولیج کا دورہ کیا۔
انہوں نے اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گورنر ہاؤس کے دروازے SOS ولیج کے بچوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر SOS ولیج کے لیے 10 لاکھ روپے کی رقم عطیہ کی۔ کاغان میں دریائے سوات پر سکی کناری پن بجلی گھر منصوبے کے 884 میگا واٹ کے پہلے یونٹ سے اگلے ماہ پیداوار شروع ہونے کا امکان ہے۔ منصوبے کا آزمائشی مرحلہ کامیابی سے مکمل کر لیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ میں قابض فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ نوجوان کو اریگام کے علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ قابض فوج نے علاقے کے مختلف اضلاع میں جاری تلاشی کی کارروائیوں کے دوران 100 سے زائد افراد کو گرفتار بھی کر لیا۔ جمہوریہ چیک نے امریکہ میں ایک سکھ علیحدگی پسند کے قتل کی ناکام سازش میں ملوث ایک بھارتی شہری کو امریکہ کے حوالے کر دیا ہے۔ امریکہ کے وفاقی پروسیکیوٹرز نے نکھل گپتا کو ایک بھارتی عہدیدار کے ساتھ مل کر ایک امریکی شہری گرپتونت سنگھ کے قتل کی منصوبہ بندی کرنے پر مورد الزام ٹھہرایا ہے، جو شمالی بھارت میں خالصتان کی خود مختار سکھ ریاست کا حامی تھا۔ نکھل گپتا گزشتہ سال جون میں بھارت سے پراگ گیا تھا اور چیک حکام نے اسے گرفتار کر لیا۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ پر بہیمانہ فضائی حملوں میں نصف سے زیادہ عمارتوں کو تباہ کر دیا ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے نے ایک رپورٹ میں کہا کہ گھروں کی بڑے پیمانے پر تباہی اور تحفظ عامہ کی عدم موجودگی کے باعث علاقے کے تقریباً تمام رہائشی بے گھر ہو چکے ہیں اور جائے پناہ کے متلاشی ہیں۔ غزہ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی حملوں میں 5 بچوں سمیت متعدد فلسطینی شہید ہو گئے۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 37,337 ہو گئی ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ سعودی عرب مسلمانوں کی خدمت جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار حج کے موقع پر سعودی عرب کے مفتی اعظم، سینئر اسکالرز اور اعلیٰ حکام سے ملاقات کے دوران کیا۔ انہوں نے حجاج کرام کی خدمت میں نمایاں کردار اور انتھک کوششوں کو سراہا، جس کی بدولت حجاج نے مناسک حج بآسانی ادا کیے۔ اس سال 18,30,000 سے زائد افراد نے فریضہ حج ادا کیا۔ زمین کو بنجر ہونے سے روکنے اور خشک سالی سے بچاؤ کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے کرۂ ارض کے لیے اتحاد، جو ہمارا ورثہ اور مستقبل ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون رومینہ خورشید عالم نے اس موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان زمین کو بنجر ہونے سے بچانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہم اس مقصد کے لیے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ رومینہ خورشید عالم نے کہا کہ زمین کے بنجر ہونے کے اثرات سے متعلق عوام میں شعور اجاگر کرنے کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر زمین کو خشک سالی اور بنجر ہونے سے بچانے کے عالمی دن کے سلسلے میں ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ آج ٹروبا میں T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں نیوزی لینڈ کا مقابلہ پاپوا نیو گینی سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے محلی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اس سے قبل آج صبح کنگسٹن میں کھیلے گئے ٹورنامنٹ کے ایک اور میچ میں بنگلہ دیش نے نیپال کو 21 رن سے ہرا دیا۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر اضلاع میں موسم زیادہ تر شدید گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ خیبر پختونخوا، اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار اور بالائی پنجاب میں شام اور رات کے وقت گرد آلود ہوائیں چلنے اور اس دوران کہیں کہیں بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور لاہور 43 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی، کوئٹہ اور مظفر آباد 35، پشاور 42، گلگت اور مری 32، سری نگر 31، جموں 43 اور لیہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور آخر میں خاص خبروں کے خلاصے پر ایک نظر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں آج عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے عید الاضحیٰ پر اپنے پیغامات میں قوم پر زور دیا ہے کہ وہ قربانی کے جذبے کو فروغ دے اور ضرورت مند لوگوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کریں۔
اور آج ٹروبا میں T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں نیوزی لینڈ کا مقابلہ پاپوا نیو گینی سے ہوگا۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔